شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قدردان لوگ کوشش میں ہیں، محنت کر رہے ہیں، رب کی طرف سے آیا ہوا یہ مہمان اللہ کے ہاں ہمارا شکوہ لے کر نہ جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں تھوڑے پر اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور کسی نے بہت ہی پیارا جملہ کہا
کہاں صرف 3 دن کی محنت، 30 دن کی محنت، اور کہاں ساری زندگی کے گناہ۔ اتنے بڑا پیکیج کون دیتا ہے اللہ کے سوا؟ ساری زندگی کی خطائیں، ساری زندگی کے گناہ اس ماہ مبارک میں وفاداری کے ساتھ جس شخص نے وقت گزارا، بالآخر اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی توفیق نصیب ہو۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کرے گا۔ رمضان کی باقی ساعتیں، گھڑیاں، جتنے ایام اب ہمارے پاس باقی ہیں، وہ سارے ہم گزار سکیں گے؟ زندگی ہمیں اتنی ملے گی یا نہیں؟ اور رہ گیا اگلا رمضان، وہ بھی کس نے دیکھا ہے؟ میری کوشش ہوتی ہے، میں آنکھیں بند نہیں رکھتا، مجھے اپنے نمازیوں کی پہچان ہوتی ہے اور ہر ایک کی طرف تقریباً دھیان کی کوشش کرتا ہوں۔ میری صفوں کے ایسے بزرگ نمازی جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ بشیر صاحب تھے، یہاں کہکشاں میں بی بلاک میں رہتے تھے، اے بلاک میں عبد المعروف صاحب رہتے تھے، سی بلاک میں بدر صاحب رہتے تھے، پیچھے بنگلور سے اقبال رشید صاحب آتے تھے۔ یہ ہمارے پکے نمازی تھے، اور رمضان کے مہینے میں تو بالخصوص ہم بارہا ان کو اللہ کے گھر میں دیکھتے تھے۔ آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور قیامت تک اب وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو آج ان صفوں میں بیٹھے ہوئے کتنے ہی افراد ایسے ہیں، اگلے رمضان تک کس کا نمبر آ جائے رب کے پاس جانے کا، تو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنے والا ہی عقل مند کہلا سکتا ہے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنے والا ہی عقل مند ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنے والا ہی عقل مند ہے۔ اس لیے بھائیو، ہر ایک مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں وہ کام کروں جن سے مجھے اللہ کی رضا ملے، اور یہ اللہ کی رضا جس شخص کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے مل گئے، سب کچھ اس کو مل گیا۔ جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہے۔ اس شب کی تراویح میں قاری صاحب جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک آیت کا یہ حصہ بھی گزرا، من زحزح عن النار فادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، اور جس کو جنت کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا اصول اور معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے، پیسہ زیادہ حاصل کر لینا، جس کے پاس بہت پیسہ آ گیا، جس نے بہت کما لیا، جس کی سیل خوب اچھی ہوئی، وہ کامیاب۔ اللہ کی نظر میں یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اس کی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، اور جنت کا جس کو داخلہ مل گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ اعمال کرنے ہوں گے جو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنے، اور ان تمام اعمال سے بچنا ہوگا جو جہنم کی آگ میں دھکیلنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ایام معدودات، فرمایا یہ رمضان تمہارے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، بس یہ گنتے گنتے ہی گزر جائے گا۔ کل کا ایسا لگتا ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج آپ نے تیسرا روزہ بھی رکھا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور باقی کے اللہ نصیب فرمائے۔ یہ گنتی کے چند لمحات ہیں، قدر کرنے والے اس کی قدر کریں گے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر سال رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں مسلمان یہ حدیث مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بار بار سنی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، جس طرح کسی دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا، آمین فرمایا۔ نہ کوئی دعا کرنے والا، نہ کوئی سننے والا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فارغ ہو کر منبر سے اترے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول عادت مبارکہ تو ایسا نہیں تھی آپ کی، آج آپ کی مبارک زبان سے ہم نے یہ کلمات سنے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ حضور نے فرمایا، جب میں منبر کے قریب پہنچا تو جبریل آئے تھے، رب کا قاصد آیا تھا، اس نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، ان کو راضی کر کے، خوش کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے بد دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ تو ملا لیکن وہ اپنے آپ کی بخشش نہیں کرا سکا اللہ سے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ یہاں بڑی فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور اللہ کا قاصد ہے جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے رہے، اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور آمین کا مطلب یہ کہ یا اللہ ایسا ہی ہو۔ جبریل جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے اور میرے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ ایسا ہی ہو۔ ایک بھکاری بھی جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹایا جائے، کہیں اس کی آہ نہ نکل جائے، بد دعا نہ دے دے۔ یہاں بد دعا دینے والے جبریل ہیں، آمین کہنے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں اس بات کی طرف بھی میں متوجہ کروں گا، تباہی بربادی کے لیے آمین کہنے والے وہ پیغمبر ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جن کو ظالموں نے پتھر بھی مارے، زخمی کیا، تب بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی ان لوگوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جرائم کوئی چھوٹی نوعیت کے نہیں ہیں جن کے لیے جبریل بد دعا کر رہے ہیں تباہی بربادی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ یہ جرائم بہت بڑے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا،
ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، حضور کے نام نامی کے آ جانے پر محض انگوٹھے چوم لینا اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنا، اور رمضان کو ایسے ہی عام دنوں کی طرح گزار دینا، یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی ہوگی اس ماہ مبارک کی۔ اگر ہم سب اللہ نہ کرے اس کی قدر نہ کریں تو اللہ کی شان میں کون سا فرق آ جائے گا؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، اے جنوں اور انسانوں، تمہارے پچھلے بھی تمہارے اگلے بھی، یعنی جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، انسانیت بھی اور جنات بھی، سارے کے سارے ایک قدم پر تم سب کے سب میرے فرما بردار ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں میری مملکت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا، اور اگر تم سارے کے سارے جو گزر چکے، جو آئندہ آئیں گے، سب کے سب میرے نافرمان بن جاؤ، تب بھی میری حکومت اور اقتدار میں ایک ذرہ برابر نقص نہیں آنے والا۔ تو ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا تخت نہیں اونچا ہونے والا، وہ عظیم ذات ہے، کسی کی نافرمانی اور فرما برداری سے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ تو انسان کی خوش بختی ہوگی کہ اللہ مجھ سے وہ اعمال کرا لے جن سے میرے رب کی رضا مجھے حاصل ہو۔ روزہ اللہ اس کو قیامت کے دن وجود بخشیں گے، جسامت عطا ہوگی اس کو، اور قرآن اس کو بھی ایک خاص وجود اللہ عطا فرمائیں گے، اس کی جسامت ہوگی۔ ان دونوں کا تذکرہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ یہی ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن اور رمضان کا خاص جوڑ ہے، آپس میں خاص تعلق ہے۔ رمضان قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا اور قرآن رمضان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ساتھ نبھانے والا دن میں روزے کے ساتھ نبھاتا ہے اور رات میں قرآن کے ساتھ نبھاتا ہے۔ تراویح میں کبھی قرآن پڑھ رہا ہے تو کبھی سن رہا ہے، اور وہ خوش بخت لوگ بھی جن کو اللہ تہجد میں بھی، قیام اللیل میں بھی قرآن کی تلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ فرمائیے دونوں سفارشی ہیں، روزہ روزے دار کے لیے اور قرآن تلاوت کرنے والے کے لیے رب کے ہاں سفارشی ہے۔ اور اگلا جملہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یقینی طور پر اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ میرے اللہ، جس طرح حق تھا اس مومن بندے نے روزے کا حق ادا کیا، جس طرح تو چاہتا تھا کہ اس کا روزہ ایسا ہی ہو، لعلکم تتقون، کہ جلوت اور خلوت میں، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی یہی تصور ہر وقت دماغ میں رہا۔ اگرچہ شدید گرمی تھی، بہت زیادہ پیاس لگی تھی، اکیلا کمرہ تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، ٹھنڈے مشروبات موجود تھے، مگر اس کا ایمان تھا جہاں کوئی بھی نہ دیکھ سکے وہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیاسا بھی تھا، گرمی بھی تھی، اشیاء موجود بھی تھیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، اس نے میرے ساتھ وفا کی،
آپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے دبایا اپنی نفسانی خواہش کو، اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، تو اس کو معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ روزے کی یہ سفارش قبول فرمائیں گے، اور قرآن کہے گا یا اللہ دن بھر کا یہ بھوکا پیاسا، اس حال میں بھی کہ کام کاج بھی کرتا رہا، تھکا ہارا آیا ہے، لیکن رات میں پھر یہ قیام میں کبھی بیٹھ کر یہ میری تلاوت کرتا رہا، یا اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ تو روزہ اور قرآن ان دونوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارا روزہ ایسا ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ روزہ کیسا ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، آج پھر عرض کرتا ہوں کہ دن کا روزہ وہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہ ہو کہ کھایا پیا تو نہیں جائے گا، باقی کچھ بھی کرتا رہے بندہ روزے کی حالت میں۔ فرمایا اس کے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ روزے دار تو یہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھگڑے سے نہیں رکتا، گالم گلوچ سے نہیں رکتا، غیبت سے نہیں بچتا، ایسے شخص کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بھوک پیاس ہی ملی ہے اس کو اور کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اور وہ بات جس کی طرف میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ میں آپ احباب کو متوجہ کیا تھا کہ عبادت ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ہماری عبادتیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر وہ بنیاد نہ ہو تو روزہ بھی، نماز بھی، قربانی بھی، حج اور زکوٰۃ بھی، صدقات و خیرات بھی اللہ کے ہاں پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ پھر مثال کے ذریعے میں نے سمجھایا کہ ایک درخت کی جب آپ ہریالی دیکھتے ہیں، اس کے پھل دیکھتے ہیں، اس کے پھول دیکھتے ہیں، اس کے پتے دیکھتے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ خوبصورتی اس بنیاد اور جڑ کی بنیاد پر ہے جس پر وہ کھڑا ہے۔ اگر جڑ اس کی کٹ جائے ایک دو دن میں ہی وہ مرجھا جائے گا، وہ اس کی ساری جوانی وہ زوال میں تبدیل ہوگی، وہ پتے بھی گر جائیں گے، شاخیں بھی سوکھ جائیں گی، بالآخر وہ اپنی آپ کو بھی سلامت نہیں رکھ پائے گا، وہ درخت بھی گر جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ جو عقیدہ توحید ہے اور اصل ایمان ہے، اگر اس کے ساتھ عقیدہ ملا ہوا ہے، جوڑ ہے، تو پھر روزہ بھی قبول ہے، پھر حج بھی قبول ہے، پھر بھوکا پیاسا رہنا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں، بندہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی حد تک اگر پڑھتا ہے اور اسی کو مانتا ہے، جو اس کی حقیقت ہے اور جو اس کی روح ہے وہاں تک اگر نہیں پہنچتا، تو پھر اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اس کے روزے، اس کی ساری محنتیں، ریاضتیں، مال لٹانا سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حابطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ بیکار کر دیتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آخری جملوں میں نے آپ احباب کو سورہ توبہ کی ان آیات کی طرف متوجہ کیا تھا۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ مشرک تھے۔ کس بنیاد پر مشرک تھے؟
کعبہ تو انہوں نے بنایا نا، ابو جہل نے، انہی لوگوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور کعبہ کو وہ بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کا گھر قرار دیتے تھے نا۔ بیت اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر، تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، جب ہی وہ اللہ کا گھر انہوں نے بنایا، اور اللہ کا گھر بھی میری آپ کی طرح نہیں بنایا۔ ہمارے ہاں جب کسی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، اس کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ حلال مال سے چندہ دیجئے گا، بولیں، یہ شرط رکھی جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یقین بھی ہو کہ یہ رشوت بھی کھاتا ہے، یہ سود بھی کھاتا ہے، وہ بھی آ کر چندہ دے تو ہم خوش دلی سے لیتے ہیں، اور جزاک اللہ اور اللہ قبول فرمائے کی دعائیں بھی دیتے ہیں اس کو۔ مشرک تھے، لیکن کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے اس قدر احتیاط رکھی، صاف اعلان کر دیا حلال مال ہو تو لائیے گا، حرام کی ضرورت نہیں۔ اس قدر محتاط۔ آپ جو کعبہ جا کر دیکھتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو بار بار دکھائے، حتیم کا جو حصہ ہے یہ پورا کعبہ کا حصہ تھا۔ پیسے کم پڑ گئے چندے کے، پورے کے اوپر چھت نہیں پڑ سکتی تھی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، حرام پھر بھی شامل نہیں کریں گے، جس حصے پر چھت ڈل سکتی ہے، جتنا پیسہ ہے بس اسی کی تعمیر کر دو، باقی کا چھوڑ دو، جب بعد میں چندہ جمع ہوگا تو اس کی تعمیر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا کعبہ وہ مکمل تھا، یہ حتیم بھی اس میں شامل تھا۔ مشرکین اس قدر محتاط بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے ہیں۔ اور ان کی وہ خوبی قرآن نے ذکر کی ہے، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر بھی کی، حاجیوں کو شہد میں ستو گھول کر پلایا کرتے تھے کہ باہر کے ممالک سے آنے والے ساری دنیا کے حجاج جو آئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، رب کے مہمان ہیں، ان کا اتنا اکرام کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دیگر الہ انہوں نے کعبہ میں سجا رکھے تھے۔ ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بت رکھے تھے، کعبہ میں 360 بت رکھے تھے، وہ بت پوجتے تھے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ بت تھے کیا؟ آج فجر کے درس میں غزوہ احد کے بیان میں نے بتایا کہ ابو سفیان نے احد کی جنگ کے بعد نعرہ لگایا، اولو ہوبل، ہوبل زندہ باد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو جواب دو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے تو آواز لگائی، اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی بلند ہے، تمہارا ہوبل بلند نہیں۔ یہ ہوبل کون تھا؟ بت تھا۔ پڑھے لکھے سے بھی پوچھیں گے، ان پڑھ سے بھی پوچھیں گے، دین کا مطالعہ کرنے والے سے بھی آپ پوچھیں گے، وہ یہی جواب دے گا۔ کیا تھا؟ تھا کس کا بت؟ کس کا بت تھا؟ کس کی تشبیہ میں وہ بنایا گیا تھا؟ کس کا مجسمہ بنایا تھا؟ جاگ کر بیان سننے والے میرے نمازی بول لیں جو یہاں سے سن چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ قابیل کے نام میں قاف بھی ہے اور قاتل بھی وہی تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ ان میں سے قاتل کون تھا اور شہید کون تھا۔ جس کے نام میں قاف ہے وہ قاتل ہے۔ اس نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شہید ہیں وہ انسان۔ وہ چونکہ شہید ہیں اور شہید کا بڑا اونچا درجہ ہے، انہی کی شبیہ پر مشرکین مکہ نے
حوادثات زمانہ جو گزرے آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال جو گزر چکے تھے، تو وہ حابیل کا نام ان کے ہاں ہوبل پڑ گیا تھا، ہوبل. تو ان کے نام کا بت بنایا تھا. تصور کیا تھا کہ جب ہم اس بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، حضرت حابیل کو پتہ چلتا ہے، ان کی روح حاضر ہوتی ہے. جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں، حضرت حابیل ہمیں دیتے ہیں. ہم شفا مانگیں یا اولاد مانگیں یا بارش مانگیں یا رزق مانگیں یا مقدمات سے رہائی مانگیں یا ان سے دشمن کی ذلت مانگیں، ہم جو ان سے مانگتے ہیں وہ حضرت حابیل کرتے ہیں. یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کا اعتقاد تھا. اور اسی طرح انہوں نے الگ الگ بزرگوں کی مورتیاں، صورتیں، تماثیل اور یہ بت مجسمے بنا رکھے تھے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا فتح مکہ کے دن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا اونچی تصویریں لگی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. یعنی نیچے چھوٹے بت، اوپر بڑے بت بنائے تھے حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسا حضرت علی، جو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے بیٹے ہیں، جن کو تاریخ والے حضرت علی المرتضی سے الگ کرنے کے لیے علی الزینبی کہتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں جہاں ان کا نام آتا ہے تو علی الزینبی یعنی زینب کے بیٹے علی. یہ نواسے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے پہلے بھی کبھی سنا ہے کہ حضور کے نواسے اس نام کے بھی ہیں؟ کس کس نے سن رکھا تھا؟ ہم نے تو صرف اتنا ہی سن رکھا ہے نا کہ حضور کے نواسے حضرت حسن ہیں اور حضرت حسین ہیں. حضرت عبداللہ بن عثمان بھی ہیں جو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی میرے نبی کے نواسے ہیں. اور یہ حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر بٹھایا کہ تو چڑھ جا میرے کندھے پہ. وہاں تک میری لاٹھی نہیں پہنچ رہی جہاں تک یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یہ تصاویر اور مجسمے انہوں نے بنائے ہیں. علی میرے کاندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو بھی توڑ دو اور ان کو بھی مٹا دو، ان تصاویر کو بھی ختم کر دو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے طرح طرح کے الہ سجا رکھے تھے، محض بت نہیں تھے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اتنی بات میرے نبی نے فرمائی تھی. پہلا دن ہے نبوت کا، آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، پہلے میرے نبی نے چادر ہلائی ہے، یا صباحا. یہ ایک انداز تھا اس دور میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اونچی جگہ چڑھ کر چادر ہلا کر یہ آواز لگائی جاتی تھی اور پھر لوگ متوجہ ہوتے تھے، دوڑتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہے کوئی خاص خبر. جب قوم کے لوگ جمع ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 40 سال کا عرصہ تم میں گزارا ہے. 40 سال کی مدت کوئی کم مدت نہیں ہوتی. جتنے لوگ تم کھڑے ہو یہاں پر، تم میں میرے بچپن کے یار بھی ہیں اور جوانی کے دوست بھی. میرے بارے میں بتاؤ مجھے کیسا پایا. بیک زبان ہو کر ساری قوم کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیسا پایا، آپ جان لیجئے ہم نے آپ کا سرسری جائزہ نہیں لیا. جربنا لک مرارا، ہم نے تجربے کر کر کے آپ کو جانچا ہے اور پرکھا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے صداقت اور سچائی کے
آپ کی ذات میں ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں ان سے گواہی لی۔ اب اگلی بات میں حضور نے فرمایا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کی اس جانب جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مان لو گے میری بات؟ قوم کے سردار سوچ میں پڑ گئے، ہماری تو کسی سے دشمنی ہے نہیں، کہیں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کہیں سے کوئی دھمکی بھی نہیں آئی، یہ کون ہو سکتا ہے جو ہم پر چڑھائی کرے؟ وہ اوپر چڑھائے کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھی، کوئی بھی نہیں۔ تو کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں لشکر آ رہا ہے، ہمیں تو ایک فوجی بھی نظر نہیں آتا۔ توجہ سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر میں کہوں کہ لشکر ہے تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے؟ قوم نے کہا آپ کا 40 سالہ دور، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور دیانت ہمیں یہ بات کہنے پر مجبور کر رہی ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ ہم دیکھ چکے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی 40 سالہ صداقت، دیانت، امانت ہمیں یہ بات کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایھا الناس انی قل یا ایھا الناس، تین الفاظ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جتنا میں نے ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، اتنی سی بات میرے نبی نے فرمائی، اتنا فرمانا تھا، قوم بپھر گئی، پتھر اٹھائے اور سب سے پہلے میرے نبی کے حقیقی چچا بدبخت ابو لہب نے پتھر اٹھا کر میرے نبی کی طرف پھینکا اور بددعائیہ جملہ کہا تبا لک، سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے، الہذا جمعتنا، الہذا دعوتنا، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، اس لیے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ بھائیوں کو، غور کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے ان کو کوئی گالی نہیں دی، برا بھلا نہیں کہا، کوئی سخت زبان استعمال نہیں فرمائی۔ جو لوگ ابھی تھوڑا لمحہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، 40 سال میں کئی بار تجربے کر کے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، سوائے سچائی کے ہم نے آپ کی ذات میں کچھ نہیں دیکھا۔ اب اتنی بات ہی تو حضور نے فرمائی تھی کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قوم نے پتھر کیوں مارے؟ سمجھ رہے ہو؟ قوم نے پتھر کیوں مارے؟ کون سی سپرٹ بھری تھی اس میں؟ کون سا بارود تھا لا الہ الا اللہ میں جو ان کو اتنا غصہ آ گیا کہ حضور پر پتھر مارنے لگے؟ حضور کو، وہ تو حضور کو صادق و امین کہتے تھے، حضور کے نام سے اتنا واقف نہیں تھے۔ مکے کی بازار میں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ صادق جا رہے ہیں، یہ امین جا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کعبہ میں 360 الہ سجا رکھے ہیں ان کے پلے اب باقی کچھ نہیں رہے گا،
اکیلا الہ ہے، عزتیں دینے والا بھی، شفائیں دینے والا بھی، مشکلوں سے نکالنے والا بھی، حاجتیں پوری کرنے والا بھی، داتا بھی اور دستگیر بھی، لجپال بھی اور غریب نواز بھی۔ یہ جتنے ہم نے بنا رکھے ہیں ان کے پاس پھر کچھ نہیں رہے گا، وہ اکیلا الہ ہے۔ وہ الہ کا مفہوم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ ہم چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت علی وارث کا نام بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مشکل کشا حضرت علی کو سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے الہ کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے۔ میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی بس اسی کی طرف میں آتا ہوں۔ سورہ فاطر کی یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، آیت نمبر 3 ہے سورۃ الفاطر کی، 22ویں پارے میں ہے سورہ فاطر۔ اللہ توفیق دے، ترجمہ گھروں میں دیکھیے گا۔ یا ایھا الناس، اللہ کہتے ہیں ساری کائنات کے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد تو کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تم پر کر چکے ہیں۔ یا اللہ کون کون سی تیری نعمت کو ہم یاد کریں؟ نعمتیں تو تیری اتنی ہیں کہ تو خود کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ چلو اور نعمتیں نہ صحیح، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے اولاد دی، تمہیں اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ کی اس کھلی فضا میں قدرتی آکسیجن لے رہے ہو، جس کا کام اللہ درختوں سے لے رہے ہیں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام کیے ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہیں آگے، حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا خالق جس نے تمہیں پیدا کیا ہو، تمہیں بیٹے دیے ہوں؟ بولو، اللہ پوچھ رہے ہیں حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا ہے کوئی اور خالق؟ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر جن سے تم مدد طلب کرتے ہو، حاجتیں طلب کرتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو ایک ذرہ بھی نہیں بنایا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود بنائے گئے ہیں، وہ تو میرے بنائے ہوئے ہیں، میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا ہے کوئی اور جو رازق ہو تمہارا، جو رازق ہو، جو خالق ہو؟ اللہ نہ رازق ہے کوئی اور نہ ہی خالق ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، تو پھر سمجھ جاؤ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو الہ بھی اللہ کے سوا، رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو الہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر تم کسی کو خالق مانو کہ میں اس سے بیٹے مانگوں تو وہ بیٹا دے گا، بیٹی مانگوں تو بیٹی دے گا، رزق میں وسعت مانگوں تو وہ میرا رزق بڑھا دے گا، اگر تم ایسا تصور کسی اور کے بارے میں کرو گے تو تم نے اس کو الہ بنا لیا ہے، کیونکہ یہ کام الہ کے ہیں اور اللہ کے سوا الہ۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی وہ نظریہ اور عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر بندے کا روزہ قبول ہوتا ہے، بندے کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، بندہ روزہ بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، نذر و نیاز بھی دے، صدقات و خیرات بھی کرے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ کہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں پہنچا، تیرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے تھے،
تو یہ اعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اس بنیادی عقیدے کی اصلاح ضروری ہے جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اور ایمان کہتے ہیں۔ اللہ ہمارا عقیدہ توحید میں ہماری اصلاح فرمائے، ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے لیے وہ تمام پردے ہٹا دے، ہم رب کی حقیقت کو پہچان جائیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اسی ایک کلمے کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ہر نبی نے اسی کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ یہی ایک نیکی ہے جو اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی آئے گا اللہ کے دربار میں جس کے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی ہوگی نہیں، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قربانی، کچھ بھی نہیں، لیکن جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے نا ان سارے گناہوں کی لسٹ میں شرک والا گناہ نہیں ہوگا، یہ ایک گناہ ہے جو نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ ہیں۔ تھر تھر کانپنے لگے گا، سمجھ آ جائے گی اس کو کہ آج نجات نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا، بے شک تو کہہ دو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا، فرمایا اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے، ایک چھوٹا سا پرزہ، یعنی تشبیہ سے آپ سمجھ جائیں کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹی سی پرچی، اللہ فرمائیں گے بس یہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، جہاں ترازو میں تیرے نام اعمال تولے جا رہے ہیں ذرا اس کا وزن بھی کرا۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک طرف اتنے میرے گناہ اور ایک طرف صرف یہی ایک ہی نیکی ہے، اللہ فرمائیں گے وزن تو کرا، لکھا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ جا کر ترازو میں ایک پلڑے میں رکھے گا سارے گناہوں کے پلڑے اس کے اوپر اٹھ جائیں گے، یہ لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ قبول اس کا ہوگا جو اس لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔